اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بحالت قیام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر سلام عرض کرنا محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے اور یہ نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اہل اسلام پر واجب تھی اور صحابہ اکرام نہایت محتاط رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے، اسی طرح آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر امت پر واجب ہے۔ محفل میلاد یا محفل نعت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے وقت احتراماً کھڑے ہونا اسی ادب و تعظیم کا تسلسل ہے۔ جس محفل میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر قیام کیا جائے، اس پر یقیناً انوار و برکات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام میں قیام کرنے کو بھی باعث نزاع امر بنا دیا ہے اور ان کے نزدیک یہ غیر شرعی امر ہے۔ ہم اس حوالے سے چند ضروری امور زیر بحث لائیں گے۔ نمبر 1، کیا قیام صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خاص ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ قیام ذات باری تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ ان کے نزدیک قیام عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، لہٰذا کسی اور کے لیے قیام شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں قیام ناجائز ہے۔ یہ اعتراض لغو اور بیہودہ ہے، اس لیے کہ اگر قیام عبادت کا حصہ ہے اور صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر قعود یعنی بیٹھنا اور لیٹنا بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی تو قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حصہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر کھڑے اور سراپا ادب بن کر بیٹھے اور حجر میں تڑپتے ہوئے اپنی کروٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں عبادت اور ذکر الہی کرنے کی 3 حالتیں بیان ہوئی ہیں: اٹھنا، بیٹھنا اور لیٹنا۔ اگر قیام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر بیٹھنا اور لیٹنا کس کے لیے ہے؟ آیت کی روح سے بیٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا اور لیٹنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا۔ اگر قیام کو شرک مان لیا جائے تو قعود اور لیٹنے کی حالت بھی شرک قرار پائے گی، کیونکہ یہ بھی ذکر الہی اور عبادت الہی کا جزو ہیں۔ پھر باقی کیا بچا؟ اس طرح تو سارا نظام حیات درہم برہم ہو کر رہ جائے گا اور انسان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے اٹھنا، بیٹھنا اور لیٹنا سب شرک ہو جائے گا۔ لہٰذا ان حرکات و سکنات کو صرف عبادت اور ذکر الہی کے لیے خاص کر دینا ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ عبادت اور تعظیم کے درمیان فرق کی مزید وضاحت یہ ہے: نمبر 1، عبادت کی مختلف حالتیں فی نفس عبادت نہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ حالتیں فی نفس عبادت ہیں، نہ ان کا شرک سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ عبادت میں اصل چیز نیت ہے، اور نیت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کوئی عمل نیت کے بغیر مقبول نہیں۔ لہذا دوران قیام ہاتھ باندھنے کا بھی عبادت سے کوئی تعلق نہیں جب تک کہ اس میں نیت کو شامل نہ کر لیا جائے۔ ازروع فقہ و شرع قیام کے فرائض و واجبات میں یہ شامل نہیں کہ قیام محض کھڑے ہونے کی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ ایک جداگانہ عمل ہے جس کا ہاتھ باندھنے یا نہ باندھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی طریقوں میں وہ جس طرح بھی قیام کریں سب حالتیں فقہ کی روح سے جائز ہیں۔ ایک کے نزدیک ہاتھ باندھنا اللہ کے لیے عبادت ہے اور دوسرے کے نزدیک ہاتھ کھلے چھوڑے رکھنا، بشرطیہ کہ
اس میں نیت کا عنصر شامل ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا قیام عمل عبادت ہے اور تمہارا قیام برائے تعظیم شرک ہے، کیونکہ تعظیم میں عبادت کی نیت ہی شامل نہیں تو وہ شرک کیوں کر ہوگا۔ کون سی حالت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کون سی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، اس کا تعین کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر قیام عبادت کی نیت سے کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا شرک ہوگا۔ اگر تعظیم کے لیے ہو تو پھر شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عبادت اور تعظیم میں یہ فرق بہرحال ملحوظ رکھنا لازمی ہے کہ یہ حالت عبادت کے لیے ہے اور یہ تعظیم کے لیے۔ اس بحث کا ماں حاصل یہ ہے کہ عبادت کا تعلق نیت سے ہے، قیام سے نہیں۔ قیام مطلق کھڑے ہونا ہے، اس کا ہاتھوں کے ساتھ تعلق نہیں، کھولے جائیں یا باندھے جائیں برابر ہے۔ نمبر 2، قیام عبادت ہے تو نماز کی باقی حالتیں کیا ہیں؟ اگر ہم ارکان نماز پر غور کریں تو نماز کی حالتوں میں قیام کے بعد رکوع و سجود، قومہ، قاعدہ اس کا حصہ ہیں۔ قیام نماز کا حصہ ہے تو قعود بھی نماز کا حصہ ہے۔ قیام عبادت ہے تو قعود بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ قیام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو قعود بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ سب حالتیں نماز کے فرائض و واجبات میں شامل ہیں، اور قابل غور بات یہ ہے کہ تشہد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا بھی شامل کر دیا ہے اور اسے نماز کا جزو بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حالتیں غیر اللہ کے لیے شرک ہوتی، یہ حالتیں غیر اللہ کے لیے شرک ہوتی تو آپ نماز میں شرک کے مرتکب ہو رہے ہوتے، مگر ایسا نہیں، کیونکہ یہ حالت قعود و قیام اللہ تعالیٰ کے لیے عبادتاً ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً ہے۔ اگر دوران نماز حالت قعود میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام عبادت الہی شمار نہیں ہوا تو نماز سے باہر قیام کو عبادت الہی کیسے تصور کر لیا جائے؟ نمبر 3، کس طرح کا قیام عبادت ہے؟ نماز میں دوران قیام ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ایسا کرے گا، جیسا کہ مغربی دنیا میں کسی کی خاطر ادب بجا لانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے استغفر اللہ العظیم، یہ عمل تو عبادت ہے لہذا شرک ہے۔ لیکن وہ فقہ مالکی اور جعفری کے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے، جو قیام کی حالت میں اپنے ہاتھ کھلے چھوڑ دیتے ہیں؟ ان مذاہب میں ارسال الیدین یعنی ہاتھوں کو کھلا چھوڑ کر قیام کرنا ہی عبادت ہے۔ تو کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان مذاہب میں اگر وہ نماز کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا کرتے ہیں تو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ایسا کہنا فقدان علم کا نتیجہ ہوگا۔ قیام از روئے سنت جائز ہے۔ گزشتہ بحث سے واضح ہو گیا ہے کہ قیام فی نفس عبادت نہیں، اس کے عبادت قرار پانے کا دار و مدار نیت پر ہے۔ قیام ایک جائز عمل ہے، خواہ وہ تعظیم کے لیے ہو یا نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا قیام ایک مسنون عمل ہے یا صرف جائز ہے؟ اس کی تفصیلات میں اس کا اثبات براہ راست احادیث سے کیا گیا ہے کہ قیام از روئے سنت جائز ہے۔ اقسام قیام احادیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے قیام کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور قیام کرنے کے مختلف وجوہ و اسباب ہیں۔ اس مضمون کے پیش نظر متعدد احادیث کے مطالعے سے قیام کی 7 صورتیں سامنے آتی ہیں۔ 1 قیام استقبال، 2 قیام محبت، 3 قیام فرحت، 4 قیام تعظیم، 5 قیام اکرام انسانی، اور 6 قیام ذکر، اور 7 قیام سلام۔ یہ درجہ بندی اس مضمون کی تفہیم کو زیادہ آسان اور باضابطہ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ نمبر 1، قیام استقبال۔ کسی معزز و محترم شخصیت یا رہنمائے ملت کی آمد پر کھڑے ہو کر استقبال کرنا قیام استقبال کہلاتا ہے، اور اس کے جواز کی اصل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر یہود کے قبیلے بنو قریظہ
نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے خلاف کفار و مشرکین کی مدد کی۔ غزوے کے بعد ان کو سزا دینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور ان کے حسب منشا فیصلے کے لیے ان کے حلیف قبیلے اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا تو وہ دراز گوشت پر سوار ہو کر آئے۔ بس جب وہ مسجد کے قریب پہنچے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اے قبیلے والو، تم اپنے سردار یا اپنے سے بہتر کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ۔ روایت کے الفاظ خیرکم اس امر کے براہ راست مظہر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس قیام کا حکم دیا وہ قیام استقبال تھا۔ اسے قیام تعظیم پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بعض کو حکم دیا کہ وہ کھڑے ہو کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے اترنے میں مدد دیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو حکم دیا؟ کتنے لوگوں کو حکم دیا ہوگا؟ 1، 2 یا 3 کو؟ کسی کی ناسازی طبع کے باعث اسے بلانے کے لیے صرف 1 یا 2 آدمی کا بھیجا جانا ہی کافی ہوتا ہے، جبکہ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اے قبیلے والو، تم اپنے سردار کے لیے تعظیماً کھڑے ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ گمان کرنا کہ یہ قیام تعظیم اور استقبال کے لیے نہیں بلکہ ایک بیمار شخص کی اعانت کے لیے تھا، متن حدیث کے خلاف ہے۔ یہ ارشاد تو اس معنی میں ہے کہ سیادت کی وجہ سے ان کا استقبال کرو۔ اگر ان کو اتارنا مقصود ہوتا جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے تو 1 یا 2 افراد کو مامور کر دیا جاتا، تمام لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہ دیا جاتا۔ حدیث کے آخری الفاظ او خیرکم بھی قیام استقبال پر ہی دلالت کرتے ہیں۔ امام ابو داؤد نے یہ حدیث اپنی السنن میں کتاب الادب کے باب ما جاء فی القیام کے تحت بیان کی ہے، جس میں انہوں نے دوسرے لوگوں کے لیے کھڑے ہونے کے آداب پر احادیث بیان کی ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ اگر قیام علالت کی بنا پر تھا تو محدثین اس حدیث کو آداب قیام کے باب میں بیان نہ کرتے۔ نمبر 2، قیام محبت۔ قیام محبت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ قیام محبت کے اظہار کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اسے قیام فی المحبہ یا قیام فی الحب کہتے ہیں۔ والدین کا قیام اپنی اولاد کے لیے، استاد کا شاگرد کے لیے، شیخ کا اپنے خاص مرید کے لیے، یا کسی بڑے کا قیام چھوٹے کے لیے اس قسم کے ذیل میں آتا ہے۔ یہ قیام 3، 4 یا 5، 6 سال کی عمر کے معصوم بچے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ قیام کی یہ صورت خود سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے چند احادیث ہم یہاں پیش کریں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ کسی کو طور طریقے، روش اور نیک خصلتی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان امور میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ جس وقت وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی نشست سے کھڑی ہو جاتی، دست اقدس کا بوسہ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر بٹھا دیتے۔ اس حدیث میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار محبت و تعظیم میں اپنے ابا جان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت و فرحت میں اپنی لخت جگر کے لیے کھڑا ہونا ثابت ہے۔
اس ایک حدیث میں قیام للفرح والمحبہ اور قیام للتعظیم دونوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شادی سے آتے ہوئے دیکھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا بخدا تم انصار مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائے۔ خیام فرحت، یہ خیام فرحت مسرت کے اظہار کے لیے ہے۔ انسان کو جب کسی کے آنے کی خوشی ہوتی ہے تو اس خوشی کا بے ساختہ اظہار کھڑے ہو کر کرتا ہے۔ خیام کی اس قسم کے حوالے سے چند احادیث ہم یہاں پیش کریں گے۔ اون بن جیفا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ سے مدینہ آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان سے معانقہ کیا، ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے زیادہ خوشی مجھے کس بات پر ہوئی ہے، فتح خیبر پر یا جعفر کے آنے پر۔ فتح مکہ کے روز اکرمہ یمن کی طرف بھاگ گئے تھے۔ ان کی اہلیہ نے انہیں واپس لانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور انہی کی ترغیب سے اکرمہ مسلمان ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روایت کے الفاظ ہیں پس جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی خوشی میں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خیام الفرحہ تھا، اس لیے کہ اکرمہ بن ابو جہل کا قبول اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی مسرت انگیز اور راحت افزا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر اس قدر خوش ہوئے کہ بے ساختہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ کون آیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کھڑے ہونا خیام الفرحہ اور خیام الاستقبال کے ذیل میں تھا۔ محدثین نے یہ روایت اسلامی آداب کے ذیل میں بیان کی ہے جو اس طرح کے قیام کے جواز پر دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیام گاہ میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سنبھالتے ہوئے فوری ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی قسم میں نے اس سے قبل اور بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل لباس کے بغیر لباس استراحت میں کسی سے ملتے نہ دیکھا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کا بوسہ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر صرف اظہار محبت و فرحت کے طور پر ان کی پذیرائی کے لیے آگے بڑھے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ادب سکھا دیے کہ کسی پیارے کی آمد پر اس کا استقبال کس پر پرتپاک انداز سے کرنا چاہیے۔ پس چاہت اور خوشی کے عالم میں کسی کو چومنا خیام استقبال اور خیام فرحت کا اگلا قدم ہے۔ خیام تعظیم، یہ خیام تعظیم کے لیے ہے جس سے اظہار احترام مقصود ہوتا ہے، جیسے امتی کا خیام نبی کے لیے، اولاد کا والدین کے لیے، مریدین کا شیخ کے لیے، شاگردوں کا استاد کے لیے اور چھوٹوں کا بڑوں کے لیے۔ یہ قیام کسی کی عزت و کرامت اور شرف و بزرگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے تقدس و احترام کے پیش نظر بھی۔ خیام استقبال اور خیام تعظیم میں فرق۔ خیام استقبال کسی کی پذیرائی کے لیے ہوتا ہے اور ضروری نہیں کہ اس کا محرک تعظیم کرنے کا داعیہ ہو۔ اس کی مثال بارات میں آئے ہوئے مہمانوں کی
پذیرائی ہے، جن میں اس سے اکثر کو آپ جانتے بھی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ملنے والا کوئی نووارد مہمان بھی ہو سکتا ہے، جس کے استقبال کے لیے آپ محض رسماً کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس آپ اپنے استاد اور شیخ کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ قرآن حکیم کے ذکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور مشائخ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سامعین، اس کا تسلسل انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔